نمبر 9، سورہ اعراف آیت نمبر 143۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ جناب موسیٰ اور ان کی قوم کے بارے میں تذکرہ مستقل چل رہا ہے کہ جناب موسیٰ کی قوم والے جب دریائے نیل پار کر کے پہنچے ادھر آبادی میں، تو دیکھا لوگ جو ہے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو پہلی انہوں نے کیا خواہش ظاہر کی کہ ایسا ایک بت بنا دیجئے، ہم بھی اسی طرح سے عبادت کریں گے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ یہ جہالت ہے، اور تم جو ہے اللہ کو ایک مانتے ہو، وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہو، اور اس کے ساتھ دوسرے کو ماننا یہ شرک ہے۔ اور اس کے بعد جو آیت پڑھی کہ جناب موسیٰ 40 دن کے لیے گئے توریت لینے کے لیے، اور جب واپس آئے تو قوم جو ہے گمراہ ہو چکی تھی۔ اور جناب اور آیتیں ہیں جس میں جناب ہارون سے پوچھا کہ ایسا کیسے ہو گیا، تو کہا کہ جناب موسیٰ سے جناب ہارون نے کہا کہ قوم نے مجھے ضعیف کر دیا، کمزور کر دیا۔ دوسری آیتوں میں ہے۔ آج جو آیت ہے، جناب موسیٰ کی قوم والے بنی اسرائیل بہت ہی ضدی قسم کے تھے، کتنے معجزات دیکھے، لیکن پھر بھی جو ہے نہیں مانے، اور آج جو ان کی مانگ اور بڑھ گئی۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ، جس وقت موسیٰ علیہ السلام آئے، خدا کہہ رہا ہے لِمِيقَاتِنَا، ہمارے میقات یعنی وعدہ گاہ پر، جہاں پر جناب موسیٰ جاتے تھے اللہ سے کلام کرتے تھے، کلیم اللہ، اللہ سے گفتگو کرتے تھے۔ ایک درخت میں آواز آتی تھی، جناب موسیٰ سنتے تھے اور خدا سے کلام کیا کرتے تھے۔ جناب موسیٰ جب اس جگہ پہنچے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے رب نے جناب موسیٰ سے کلام کیا، بات کیا اللہ نے۔ تو اب جو ہے قال رب ارنی انظر الیک، جناب موسیٰ نے ایک بات کہی جو کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم اس طرح سے خدا نہیں مانیں گے، اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک اسے دیکھ نہیں لیں گے۔ تو جناب موسیٰ نے قوم کی بات کو پہنچایا ان تک، اللہ تک، اور کہا کہ پروردگار یہ لوگ تو اس طرح کہہ رہے ہیں، قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، کہا پروردگار ہم چاہ رہے ہیں کہ آنکھ سے تجھے دیکھ لیں۔ کون چاہ رہا ہے؟ جناب موسیٰ کی قوم والے بنی اسرائیل۔ کیا خواہش کیا کہ اللہ کو اس آنکھ سے دیکھ لیں۔ اللہ کو دل کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ آنکھ سے اللہ دیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ ارنی کیوں نہیں دیکھا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ دیکھا جانے کے لیے ضروری ہے جسم ہو، جسم کے لیے ضروری ہے کہ مکان ہو، جو بھی جسم ہوگا کسی جگہ پہ ہوگا۔ جب وہ مکان ہوگا تو پھر محدود ہو جائے گا، وہ مکان اس سے بڑا ہو گیا تو خدا نہیں رہ جائے گا، لہذا خدا جسم نہیں رکھتا ہے کہ دکھائی دے۔ رب ارنی انظر الیک، چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں۔ قال لن ترانی، اے موسیٰ کبھی بھی مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو۔ اللہ جو کبھی دکھائی، کچھ لوگ جو ہے اہل سنت کی کچھ علماء قائل ہیں کہ قیامت میں اللہ دکھائی دے گا، دکھائی نہیں دے گا، جلوہ خدا کا جلوہ دکھائی دے گا۔ خدا کا جلوہ آج بھی دکھائی دے رہا ہے وہاں، اور واضح طور پر سمجھ میں آئے گا۔ قال لن ترانی، اے موسیٰ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے ہو، ولیکن انظر الی الجبل، دیکھ تو نہیں سکتے ہو لیکن ایک کام کر سکتے ہو تم لوگ، کیا؟ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، شرط کے ساتھ، اگر یہ پہاڑ ٹکا رہ گیا تو دیکھ سکتے ہو، لیکن ٹکے گا ہی نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اس پہاڑ کی طرف دیکھو،
فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر اپنی جگہ پر باقی رہ گیا، فَسَوْفَ تَرَانِی، تو پھر دیکھ سکتے ہو، نہ تو باقی رہے گا نہ دیکھ سکتے، شرط کے ساتھ. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ نے تجلی کیا، جب ان کے رب نے، یعنی جناب موسیٰ کے رب نے، اللہ نے، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب پہاڑ کے اوپر تجلی کیا، جَعَلَهُ دَكًّا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے. وَخَرَّ مُوسَىٰ جَعَلَهُ دَكًّا، یعنی پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا، برابر ہو گیا، زمین دوز ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور جناب موسیٰ جو ہے بے ہوش ہو گئے. فَلَمَّا أَفَاقَ، جب ہوش میں آئے، قَالَ سُبْحَانَكَ، اے اللہ تیری ذات پاک و منزہ ہے، تُبْتُ إِلَيْكَ، میں توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میں پہلے مومنین میں سے ہوں. اب یہاں پر جو ہے آیت کا ظاہر کیا ہے کہ جناب موسیٰ نے کہا کہ کیا کہا کہ ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا کہ دیکھ نہیں سکتے ہو کبھی بھی، اس پہاڑ پہ تجلی ہے، اگر یہ پہاڑ برداشت کر لے گیا، یہ پہاڑ رکا رہ گیا تو دیکھ سکتے ہو. اور پھر آخر کے آیت لفظ کیا ہے آیت کا؟ تُبْتُ إِلَيْكَ، تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں. اب یہاں پر ظاہر آیت کیا ہے کہ جناب موسیٰ سے خطا ہوئی ہے، توبہ کیا ہے، جا کے ایسی مانگ کی ہے جو نہیں مانگنا چاہیے ایک نبی کو. لہذا جو حقیقی مفسرین قرآن ہے امام معصومین علیہ السلام، وہ اگر سہارا نہ بنے تو پھر جو ہے رسالت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. لہذا جس وقت مامون الرشید نے ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا اس آیت کے بارے میں کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے تو غلطی نہیں ہوتی ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا ہے. پھر جناب موسیٰ یہاں تُبْتُ إِلَيْكَ، تیری بارگاہ میں ہم توبہ کر رہے ہیں. توبہ کرنا اور اس طرح کی خواہش کرنا یہ جناب موسیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہے. کیا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے؟ ذرا حال ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے. مامون نے جب یہ سوال کیا تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا تفصیل یہ ہے کہ جناب موسیٰ کی قوم میں جو لوگ تھے وہ اس وقت 7 لاکھ لوگ تھے. 7 لاکھ، امام نے پوری تفصیل بتائی ہے. قرآن میں ایک اشارہ آتا ہے، مفسرین قرآن بتاتے ہیں قرآن، اس میں سے 70,000 کو چنا گیا، 70,000 میں سے پھر 7,000 کو چنا گیا، جو مومن سے مومن تر، متقی سے متقی تر ہیں، بہت ہی پرہیزگار لوگ. پھر اس میں سے 70 لوگوں کو جناب موسیٰ نے چنا. اور جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس وقت تک خدا کو نہیں مانیں گے جب تک دیکھیں گے نہیں، تو جناب موسیٰ ان لوگوں کو لے کے گئے کوہ طور پر، پہاڑ پہ لے گئے اور خود اوپر گئے. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے یہ جو بات کہی ہے آیت میں جو لفظ آ رہا ہے، یہ اپنی بات نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ جناب موسیٰ اپنی قوم کی بات اللہ کی بارگاہ میں جا کے پیش کیا. کلیم اللہ ہے، کہا پروردگار ہے قوم والے مان تو نہیں رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جب تک خدا کو دیکھیں گے نہیں مانیں گے. تو اللہ نے کہا کہ اب اپنی طرف سے جناب موسیٰ نے نہیں کہا. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ ٹھیک ہے، لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ ہم آواز، درخت میں آواز پیدا کر دیتے ہیں، یہ لوگ سن لیں ایمان لائیں. درخت میں سے آوازیں آئیں، قوم نے سنا، چنے ہوئے لوگ جو تھے پھر بھی نہیں مانے. کہا نہیں دیکھیں گے نہیں جب تک نہیں مانیں گے. تو اللہ نے کہا کہ اب تم مجھ سے کہو، یعنی اللہ نے خود کہا کہ مجھ سے دعا کرو، یہ مطالبہ کرو کہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. اب یہاں پہ زبان تو جناب موسیٰ کی ہے، لیکن چاہت کس کی ہے؟ قوم ہے جناب موسیٰ کی، بنی اسرائیل کی چاہت ہے کہ اللہ کو دیکھے. لہذا اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کبھی دیکھ نہیں سکتے. اب جب پہاڑ پہ اللہ نے اپنا جلوہ دکھایا جس شکل میں، جیسا کہ روایات میں ہے کہ کسی معصومین علیہ السلام کا نور یا جو بھی رہا ہو، اللہ نے ایک نور جو پہاڑ پہ چمکا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. پوری 70 لوگ جو چنے ہوئے گئے تھے وہ جل کے خاک ہو گئے. جناب موسیٰ جو نبی تھے وہ بے ہوش ہو گئے. اب اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ جب واپس جانے لگے، کہا پروردگارا
یہ 70 لوگوں کو میں لے کے آیا تھا، یہ میری قوم کے بہت خاص لوگ تھے، بہت متقی پرہیزگار مومن لوگ، میں جاؤں گا خالی ہاتھ تو لوگ کیا کہیں گے مجھے کہ لے گئے 70 لوگوں کو مروا کے چلے آئے۔ تو جناب موسیٰ نے پھر دعا کیا اور اللہ نے دوبارہ ان کو زندگی عطا کیا۔ لیکن اس آیت میں یہ واضح ہو گیا کہ خدا دکھائی نہیں دے سکتا۔ دیکھیں انسان جو ہے بہت سی چیزوں کو مانتا ہے، درحال کہ اس کو دیکھا نہیں ہے۔ پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، جیسے زمین کی قوت جاذبہ، زمین کھینچتی ہے، کوئی چیز اوپر سے ہم گرائیں تو نیچے گرتی ہے، ہم گرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن زمین کو کوئی بھی ذرہ، کوئی بھی مٹی اٹھا کے آپ نہیں کہہ سکتے یہ قوت جاذبہ ہے، نہیں، قوت جاذبہ دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے، اس کا اثر موجود ہے۔ اثر کیا ہے کہ جو بھی چیز اوپر سے گرائی جائے تو وہ نیچے آتی ہے، اوپر سے گرائی جائے ہر چیز نیچے آ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ زمین کے اندر کشش پائی جا رہی ہے، زمین کے اندر قوت جاذبہ ہے، زمین جذب کر رہی ہے، اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ لیکن قوت جاذبہ کبھی دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے، کبھی بھی دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان دیکھتا نہیں ہے لیکن اس کے آثار سے نتیجہ نکالتا ہے۔ لہٰذا خداوند عالم دکھائی تو نہیں دیتا لیکن خدا کے آثار ہیں، خدا کی نشانیاں ہیں۔ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ تمام چیزیں جو بنی ہوئی ہیں بغیر خالق کے، بغیر بنانے والے کے، بغیر پیدا کرنے والے کے پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا بغیر دیکھے ہوئے ہی ایمان انسان رکھتا ہے، لیکن جب خدا کی بات آتی ہے تو وہاں کہتا ہے نہیں دیکھیں گے تب مانیں گے۔ آیت نمبر 144 قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ قال یا موسیٰ، اللہ نے کہا اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، میں نے آپ کو چن لیا ہے لوگوں کے لیے اپنا رسول، ہم نے تمہیں اپنا رسول لوگوں کے لیے بنا دیا ہے۔ وَبِكَلَامِ، اور تم جو ہے ہمارے کلیم اللہ ہو، ہم سے ہم کلام ہوتے ہو، ہم نے تمہیں انتخاب کیا ہے کہ تم ہم سے گفتگو کرو، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنایا ہے۔ اب حکم خدا ہو رہا ہے فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ، جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو لے لو، یعنی توریت کو، وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کے شاکر بندوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ کا صابر بندہ ہونا اور ہے، اللہ کا شاکر بندہ ہونا اور ہے۔ جناب موسیٰ کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ شاکر بندوں میں سے ہو جاؤ۔ صدق اللہ العلی